جاوید اقبال ندیم صاحب، مختصراً بتائیے کہ کیا کلچر یا ثقافت کی کیا ڈیفینیشن ہے جو ہر ایک قومی یا علاقائی کلچر پر فٹ بیٹھ سکتی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلچر جسے ہم اردو میں ثقافت کہتے ہیں، اس کے کئی کمپوننٹس ہیں، کئی اس کے کہیں کہ لوازمات ہیں. وہ میں نے ایک دفعہ آرٹیکل لکھا تھا 25-30 بنتے ہیں، جس میں سب سے پہلے رہن سہن آتا ہے، لباس آتا ہے، زبان آتی ہے، اور انڈسٹریل سلسلہ آتا ہے، پولیٹیکل بھی آتا ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں، یعنی بہت ساری چیزوں کا مجموعہ جو ہے اس کا جو مجموعہ نہیں کہیں، وہ کہیں کہ اس کا جو پریکٹیکل آسپیکٹ ہے اس کو کلچر کہیں گے. اوکے جی. پروفیسر ماجد عمر گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس بہانے ڈاکٹر صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی ہے. معاملہ جو ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں اور بہت مختصر اور بڑے جامع انداز پہ بات واضح کر دی ہے. یہ رہن سہن کے ساتھ ساتھ میرا خیال یہ ہے کہ یہ زبان پر اس کا بڑا تعلق ہے. تو سر رہن سہن میں زبان شامل ہوتی جی ہے؟ میں وہی بات، اور زبان بھی ایک حصہ ہے. صحیح ہے، ایک حصہ رہن سہن کا حصہ ہے نا؟ جی. رہن سہن میں اگر زبان کی بات نہ آئے تو لوگوں کو اپنی جو مقاصد اور جو مشکلات ہیں دوسرے کو بیان ہی نہیں کر سکتا، بتا ہی نہیں سکتا. اب اگر یہ پاکستان کو دیکھا جائے، اگر پہلی بات ہم یہاں کی بات کرتے ہیں، یہاں یہ صوبہ پنجاب تھا. پنجاب کا گزارش ہو رہی ہے کلچر اور ثقافت کی. جی جی یہ کلچر اور جو ثقافت ہے پنجاب سے بننا تھا نا، پنجاب کی بات تھی نا. پہلے تو پنجاب کی بات کریں گے، پھر پاکستان کی بات ہوگی. سر ہم کلچر کی بات کر رہے ہیں، پنجاب کی بات نہیں کر رہے ہیں. سر پہلے جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ثقافت یا جس کا نام لے رہے ہیں کہ رہن سہن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ بات واضح ہو گئی. اب میں بات کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس رہن سہن میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے اس کے اوپر موسمی حالات بڑے افیکٹ کرتے ہیں. یہ کلچر کا تعلق جو ہے اس میں موسم کا بہت اہم فیکٹر ہے، اور اس موسم کی وجہ سے پھر وہاں کی جو نظام معیشت کس کے اوپر ہے، انڈسٹریل سسٹم ہے یا کاشتکاری ہے، یہ اس کے بیسک جو کمپوننٹس ہیں اس کے اوپر یہ ڈیولپ کرے گا، اور پھر یہ اس کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے. اب اس کے اوپر جتنے بھی آپ بحث کریں گے، جو بھی آپ سوالات آپ کرنا چاہیں گے، جہاں ہم سے بات اس کو بڑھائیں گے، تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ مقامی کلچر ہے، پھر ایک دیسی کلچر کہہ سکتے ہیں، پھر یہ جی ایک پردیسی کلچر ہو گیا، پھر جی اسلامی کلچر ہو گیا. اب ایک نئی ٹرم آ چکی ہے گلوبل کلچر، اور جسے مکس کلچر بھی کہا جاتا ہے. یہ میڈیا نے، انفارمیشن نے، ٹیکنالوجی نے اتنی زیادہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن دے دی ہے کہ ہمیں اب ہر طرح سے کلچر جو ہے وہ مکس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس کے اوپر جو سب سے بڑی چیز ہے جو میرے ذاتی خیال میں موسم اور زبان کا اثر. اوکے جناب، یہ ڈاکٹر ندیم صاحب کلچر کے حوالے سے دور جدید میں فلسفہ جدلیات کا جو بانی تھا فریڈرک اینجلز، اس نے بہت خوبصورت تھیوری دی ہے، اور اس تھیوری کی جو بنیاد ہے وہ بیسیکلی ابن خلدون سے اس نے اخذ کی تھی، تاریخ کے مقدمہ جو مہر عمرانیت سے ٹھیک ہے، کہ اصل میں جو انسان کا رہن سہن ہے وہ اس کے معاشی جو ذرائع ہیں ان سے ڈٹرمن ہوتا ہے. جی ہاں، کہ جیسے انسانی تہذیب کی جو ترقی ہے، اس کا جو ارتقاء ہے، وہ بنیادی طور پہ جڑا ہوا ہے اس کے ذرائع معاش کے ساتھ. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ برونز ایج تھا، سٹون ایج تھا، کیو ایج تھا. پھر انسان نے جب اپنی جو رہتل بہتل ہے اس کو جوڑا زراعت کے ساتھ، تو وہاں سے بیسیکلی کلچر یا ثقافت کی جو ہے وہ ابتدا ہوتی ہے. پھر وہ آگے بڑھا، وہ صنعت کے ساتھ آیا، پھر صنعت کا دور جدید آیا، پھر آئی ٹی آئی، اور اب ہم ایک ایسے دور کے اندر داخل ہو چکے ہیں جس کی انتہا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کی جو 7 ارب سے زیادہ آبادی ہے، وہ جیسا کہ پروفیسر گل صاحب نے بتایا کہ وہ ایک گلوبل ولیج کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے.
تو اب یہ جو پنجاب ہے، پاکستان ہے، انڈیا ہے، موزمبیق ہے، افریقہ ہے، امریکہ ہے، شاید یہ تقسیم آہستہ آہستہ ختم ہو کے ایک عالمی کلچر کے اندر ہمیں ضم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو ذرائع پیداوار ہیں اور جو ہمارے ذرائع معیشت ہیں انہوں نے عالمی حیثیت اختیار کر لی ہے. یعنی آج امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا نوجوان جو سوچتا ہے کہ میں نے کیا بننا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، وہی ہمارا نوجوان جو ہے آج ایک گاؤں کے اندر بیٹھا ہوا ہی اس انسٹرومنٹ کی وجہ سے وہ امریکہ کے نوجوان کے ساتھ جڑا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. تو ایسے حالات کے اندر آپ جو کلچر اور ثقافت کی شکست و ریخت ہے، یعنی یہ پہچانیں ختم ہوتی جا رہی ہیں جن کا ذکر پروفیسر ماجد عمر گل صاحب کرنے لگے تھے اور میں نے روک دیا کہ اب تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ یہ پنجاب کا کلچر ہے، یہ یعنی اب ڈسکو کلچر ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک عام بچہ جو ہے وہ انڈین گانوں کی دھنوں پہ تھرکتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو وہ ریلز بن رہی ہیں ٹک ٹاک کی، وہ کبھی مائیکل جیکسن کے مون واک پر بنتی تھی، اب وہ انڈیا کے پاپ میوزک پر بنتی ہیں. تو اب وہ کلچر جس کا ذکر یہ کرنے لگے تھے وہ تو ختم نہیں ہو رہا. کیا کہیں گے آپ؟ ہاں جی، شکریہ. کلچر کے اس پہ توجہ کریں یا غور سے دیکھیں تو 3 بڑی قسمیں آتی ہیں سامنے. ایک ہے اوریجنل کلچر، یعنی حقیقی کلچر. کون سا جی؟ حقیقی، اوریجنل، اصلی. دوسرا ہے ڈیولپڈ کلچر. تیسرا مکسڈ کلچر جو پروفیسر صاحب نے ابھی ذکر کیا ہے. اوریجنل کلچر وہ ہوتا ہے جیسے ایسے گاؤں میں جائیں جہاں کوئی تعلیم یافتہ بندہ نہ گیا ہو، اخبار نہ گیا ہو، میگزین نہ گیا ہو، ان کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے چولہے اور لپائی کی ہی اور وہ جو چنگیریں بنائی وہ ہوں، وہ اوریجنل کلچر ہے. یہ پوری دنیا میں ہے، یعنی سر پنجاب میں پوری دنیا میں اوریجنل کلچر ہے. افریقہ میں چل جائے کسی اور جگہ سے، وہاں بھی ایسے ہی. ڈیولپڈ کلچر وہ ہے جہاں تعلیم آ گئی تو پھر وہ کلچر ڈیولپ ہو گیا، یعنی اس نے ایک نئی جہت بہتر ہو گیا، اچھے گھر بننے شروع ہو گئے، مشینیں آ گئی، اور چیزیں آ گئی، یہ ڈیولپ ہو گیا. مکسڈ کلچر وہ ہے جس میں بہت سارے کلچر مکس ہو گئے. یعنی جیسے ابھی آپ نے فرمایا، اس وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، یعنی امریکہ کا آ گیا، برٹش کا آ گیا، وہ جہاں جہاں انہوں نے چائنیز اب آ رہے ہیں اثر کیا، ٹیکنالوجی آ گئی، وہ پھر مکس کلچر آ گیا. یا کہیں کہ یہاں مثال دیں جیسے لاہور ہے اور کراچی ہے، بہت ساری قومیں یہاں بستی ہیں، یعنی اور ملکوں کے لوگ بھی ہیں، تو مکس کلچر ہے. اس میں پنجابی بھی ہے، پاکستانی بھی ہے اوور آل، اور ہندو بھی ہے، اور اس میں کرسچن بھی ہے، اس میں جیو بھی ہے، کراچی میں جیو ہے. تو یہ مکس کلچر ہو جائے گا. تو یہ جو گلوبل لیول پہ صاحب نے فرمایا، آپ نے بھی کہا ہے، وہ مکس کلچر ہے. اب وہ اس کی ضرورت ہے، وہ کم نہیں ہو رہا، ٹوٹ نہیں رہا، بلکہ وہ ڈیولپ کی بہتر شکل ہو رہی. اوکے جی جناب، بالکل ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کی، اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کو کہا جاتا ہے کاسموپولیٹن سٹی. جی ٹھیک ہے. لاہور بھی بڑی بادی ہے لیکن اس کو میٹروپولیٹن تک بھی کہتے ہیں ہم، کاسموپولیٹن نہیں کہتے. کراچی چونکہ وہ بہت ساری مطلب ڈفرینٹ پیپل اور ڈفرینٹ ریسز کے لوگ اور ڈفرینٹ مذہب کے لوگ وہاں پہ آباد اسی کو. اب جو جیسے سر نے بتایا کہ ایک جو بنیادی کلچر یا اوریجنلٹی ہوتی ہے وہ رہن سہن سے ہوتا ہے جی، کہ لوگ بیٹھے ہوئے رہ رہے ہیں، ان کی معیشت اگر بکری کے دودھ کے ساتھ منسلک ہے تو وہ بکری ہی ساری ان کی اثاثہ ہے. اچھا، اگر وہ کھجور کا درخت ہے، کھجور ہے تو کھجور. اب اگر ہم پاکستان میں ہیں، مطلب میں ایک مثال سے تھوڑی سی بات واضح کرتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہمان کے سامنے اگر اس کو پلاؤ اور زردہ یا میٹھے چاول بنا کے رکھ دیے جائیں تو دیہات سے آیا ہوا مہمان سوچے گا کہ روٹی تھی آئی نہیں تھی، مینو کی کھوان لگے. ٹھیک لائک دس. ٹھیک ہے. اب اسی طرح سے کلچر یہ ہے کہ آپ دیہاتوں میں چلے جائیں یا دیہاتی آدمی آپ کے پاس آ جائے تو وہ آپ کو پوچھے گا کہ ہاں جی، آپ پوچھیں گے جی حکا پانی بھی سناؤ، اس میں سب کچھ آ جائے گا. ٹھیک کلچر. اسی طرح سے اگر ہم لوگ سردیوں کا موسم آ جائے، ونٹر سیزن میں
آپ جسے ہم عام طور پہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ جی یہ پوم آ گیا کا مہینہ آ گیا، تو اگر اصل ہم دیہاتوں میں چلے جائیں تو وہ لوگ ساگ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں. لاہور میں اگر آ جائے تو ان کو وہ ساگ اور مکھن اور مکئی کی روٹی اگر نہ کھلائیں، 4-5 دن رہ کے جائیں، تو کہتے ہیں یار ٹھیک ہے بس مزہ نہیں آیا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ رہن سہن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر بات آگے بڑھائیں گے، اگر آپ مجھے موقع دیں گے، تو جو مکس کلچر آ رہا ہے یا ہمارے یہاں پرابلم آ رہی ہے کہ پاکستان کے کلچر میں پرابلم کیا ہے یا ہمارے دین اسلام کی وجہ سے کیا چیزیں ہیں، تو بنیادی وجہ یہی ہے کہ بتانے والوں نے شریعت اور عربوں کا کلچر مکس کر